الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جلد یہ ویڈیوز ملا کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے۔ تو یہ میں نے قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں نے تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ مفہوم سن لیتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو، یا پیارے محبوب علیہ السلام یہ لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، اور جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو انہیں چاہیے کہ مجھ پہ ایمان لائیں، اور یہ اس لیے کہ یہ راہ ہدایت پا جائیں۔ تو اب یہ اللہ کریم کا یہ فرمان ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول فرماتا ہوں۔ یقیناً وہ سنتا بھی ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ فرمان جو ہے، اللہ کریم کا فرمان، یہ تو یقیناً سچا اور سچا ہے، اور بغیر کسی شک کے یہ کلام ہے، کیونکہ ابتدا میں ہی اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی بلند مرتبہ کتاب ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم کا یہ فرمان کہ میں پکارنے والے کی پکار کو قبول فرماتا ہوں، تو یہ تو پکی بات ہے، سچی بات ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کسی کی اور سچی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب دوسری سائڈ پہ یہ کچھ ہم سمجھنے کے لیے یہ بات کرنے لگے ہیں کہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کئی دفعہ یہ ہمارا ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ جی اللہ کی پکار، تو یقین اللہ کی بارگاہ میں بندہ پکارتا، اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو بندے کا ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے، کئی بار تجربہ ہوتا ہے، اپنا ذاتی یہ تجربہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مل نہیں رہا ہوتا۔ اللہ کا فرمان تو اٹل ہے، اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا۔ اب جو اپنا اس کا ذاتی تجربہ کہہ لیں، پریکٹیکل کہہ لیں، مشاہدہ کہہ لیں کہ وہ کچھ مانگ رہا ہے اللہ سے تو وہ اس کو مل نہیں رہا، تو اب کیسے اس میں مطابقت کی جائے، تطبیق کیسے کی جائے؟ تو ہاں، یہاں احادیث مبارکہ کے مفہوم سے اور یہاں بزرگوں کے اقوال بھی ہیں، اس کی وضاحت میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح کہہ لیں کہ قبول یقیناً اللہ ہر بندے کی دعا کو فرماتا ہے، لیکن قبولیت کے 3 معیار ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قبولیت کے 3 معیار ہیں۔ پہلا قبولیت کا معیار یہ ہے کہ جو مانگا ہو بہو وہی اللہ عطا فرما دے۔ یعنی مثال کے طور پہ بندہ بے روزگار تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا مجھے روزگار مل جائے، اسے مل گیا۔ مریض تھا، بیمار تھا، شفا مانگی، شفا مل گئی۔ بے اولاد تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، صاحب اولاد ہو گیا۔ یعنی اس طرح مثالیں بہت سی دی جا سکتی، یعنی جو مانگ رہا ہے تو وہی اس کو مل جائے، یہ قبولیت کا پہلا معیار ہے، جو مانگا وہ مل گیا۔ دوسرا قبولیت کا معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگا اللہ یقیناً
جانتا ہے کہ میرے بندے کو کب کیا چاہیے اور میرے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ بندے کو یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے بارے میں مجھ سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اپنے بندے کو وہ نواز دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ بندہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، دعا مانگی، اسی کو ہم دوہرا لیتے ہیں، پہلے جو 1-2 مثالیں 3 دی ہیں۔ مریض تھا تو وہ دعا مانگ رہا ہے کہ مولا مجھے شفا دے دے، بے اولاد تھا، اولاد مانگ رہا ہے۔ تو اب یہ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ جو میں نے اللہ سے مانگا ہے اللہ وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب قبولیت کا دوسرا درجہ بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مانگا اللہ دعا کو قبول کر لیا ہے لیکن وہ نہیں دے رہا جو اس نے مانگا تھا، اب اللہ اس کے بدلے میں، اس کے بدل میں کچھ اور عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اولاد مانگی، اللہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر یا کیا، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا، اس کے بدلے میں اس کو کچھ اور دنیا میں عطا فرما دے گا۔ مثال کے طور پہ اس کے مال میں اضافہ فرما دے گا، اس کی رزق میں برکت فرما دے گا، اس کی صحت میں برکت عطا فرما دے گا، یعنی اسی طرح یا آنے والی مصیبت سے اس کو نجات عطا فرما دے گا۔ یعنی کوئی مصیبت اس پہ آنے والی تھی، جب اللہ کی بارگاہ میں اس نے کوئی دعا مانگا تو کچھ اور تھا، تو اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا ہے، لیکن اس دعا کے بدلے اللہ نے آنے والی مصیبت کو ٹال دیا ہے، اس سے نجات عطا فرما دی۔ یہ دوسرا درجہ۔ پہلا درجہ جو مانگا وہی مل گیا، دوسرا درجہ جو مانگا وہ نہیں ملا، دنیا میں اس کا بدل مل گیا، اور تیسرا درجہ سنیں گے تو اور بھی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ خوش ہو جائیں گے کہ جو دنیا میں مانگا ہے، ہم نے دعا کی ہے نا، اللہ نے دعا تو قبول کر لی۔ یہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارا یقین پکا ہو جائے کہ ہم نے جو بھی اللہ سے مانگا ہے اللہ نے ہماری پکار کو قبول فرما لیا، کیونکہ قرآن ہے تو اس کا تو انکار ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے تیسرا درجہ سنیے گا، تیسرا درجہ وہ ہے کہ جو ہم نے مانگا وہ بھی نہیں ملا، پہلے درجہ، دوسرا اس کے بدلے میں بھی دنیا میں نہیں ملا، دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے، اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کی کیا بات ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اس میں نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کوئی یہ ہے کہ یہ مانگو یہ نہ مانگو، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سب سے بڑھ کے دینے والا ہے، تو اس لیے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے اور ہر وقت مانگنا چاہیے۔ اور یہاں ایک حدیث شریف سن لیتے ہیں، تو یہ مشکاہ شریف کے جہاں باب ہے نا توبہ استغفار والا، تو اس میں یہ حدیث شریف ملے گی، تو یہ مفہوم سن لیتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگا جائے نا توبہ کی صورت میں یا تو وہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے اس بات کو واضح فرمایا کہ جس طرح کو بندہ ریگستان میں ہو تو سفر میں ہو، ایک سواری اس کے پاس ہو، اس پہ کافی بات ہو سکتی ہے لیکن میں اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا، خلاصہ عرض کرنا چاہوں گا، تو وہ سواری اس سے گم ہو جائے، وہ اس کو ڈھونڈنے کی یعنی بسیار کوشش کرے، دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھونڈے لیکن نہ ملے، تو اب وہ ایک جگہ پہ لیٹ گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، تو نیند آ گئی، نیند اس کو کیا آنی تھی، پریشانی کے عالم میں وہاں بیٹھ گیا، آنکھ کھلی تو اچانک سے اس کی سواری جو ہے جس پہ اس کا کھانا پینا زادِ راہ لباس وغیرہ سب کچھ تھا، تو اب دوبارہ جب اس کو ملی نا تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ پہلے وہ اس طرح مایوس ہو چکا ہے کہ سواری ہے، ریگستان ہے، سواری بھی تو چلی گئی، گم ہو گئی ہے، کھانا بھی اس پہ تھا، پانی بھی اس پہ تھا، اور زادِ راہ یعنی سامان جو سفر کا وہ بھی اسی پہ تھا، اب کیا کروں گا، ریگستان سے کیسے نکلوں گا؟ تو وہ اچانک اس کی
समेत साजो सामान के सवारी जब मिलती है तो कितना खुश होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दे के बताया कि जब वो दोबारा सवारी मिलने पे जितना वो खुश होता है, कहीं ज्यादा इससे अल्लाह खुश होता है जब बंदा उससे मांगता है। तो इसलिए अल्लाह से मांगना चाहिए, गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो जो हमारी ज़िंदगी में कमियां हैं वो हमें मांगनी चाहिए। जिस तरह कुरान में ये आयत बरकत के लिए सुन लेते, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ये दुनिया और आखरत को मिला के मांगना ये कुरान से साबित है। हाँ, बुजुर्गों ने ये लिखा है कि सिर्फ दुनिया नहीं मांगनी चाहिए, दुनिया को आखरत के साथ मिला के मांगना ये कुरान से साबित है। तो इसलिए अल्लाह से मांगा करें, ज़्यादा ज़्यादा मांगा करें, हर वक्त मांगा करें। अल्लाह ताला हम सब की, सब मुसलमानों की, सब उम्मत मुसलमानों की जो कमियां हैं वो दूर फरमाए, दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।